بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنی رحمت سے سب کی پریشانی کو دور فرما، جس کا جو مقصد ہے اس کو پورا فرما، اور جو اپنے دل میں حاجتوں اور مرادوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں سب کی دلی حاجتیں پوری فرما، سب کی دلی مرادیں پوری فرما۔ سب لوگ کمنٹ میں آمین لکھ دیں، کیا پتہ کس کا آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ساتھ ساتھ سب بھائیوں بہنوں کی سنی جائے۔ دوستو، چینی ہر گھر کے کچن میں موجود ہوتی ہے، کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہوگا جہاں چینی نہ ہو۔ آٹا، گھی، چینی، یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو غریب سے غریب گھر میں بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ آج میں ایک چمچ چینی کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے، کیونکہ آج میں 13 رجب کے دن کا بہت پاورفل عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ دن اتنا خاص ہے کہ اس ہستی کی ولادت ہوئی جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ دوستو، آج کے دن وہ ہستی اس دنیا میں آئی جس کا نام سن کر خیبر کانپ جاتا ہے، جس کا نام سنتے ہی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور جو کوئی حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بغض رکھتا ہے اس کی ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جس کو مشکل کشا کے نام سے پکارا جاتا ہے، آج اسی کی ولادت کے دن کے حوالے سے آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اللہ پر یقین۔ اگر آپ کا اللہ پر پورا یقین ہے تو انشاءاللہ آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی اور آپ کا مقصد بھی پورا ہوگا۔ آج کے اس عمل کا آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں کہ یہ کتنا پاورفل ہے۔ جب آپ کریں گے تو اس کا اثر آپ پر ضرور پڑے گا اور آپ کے اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کی برکت سے آپ کے کام بننا شروع ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو، ایک بزرگ آدمی کے پاس لوگ بار بار ایک ہی مسئلہ لے کر آ رہے تھے اور اس سے مسئلے کا حل دریافت کر رہے تھے۔ یہ سلسلہ کئی روز تک چلتا رہا۔ ایک دن اس بزرگ نے سب کو اپنے پاس بٹھایا اور ایک لطیفہ سنایا۔ سب لوگ زور زور سے ہنسنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد وہی لطیفہ اس نے دوبارہ سنایا۔ اس بار چند لوگوں کے علاوہ کوئی نہ ہنسا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہی لطیفہ اس نے جب تیسری بار دہرایا تو اس بار ایک شخص بھی نہیں ہنسا۔ تب وہ بزرگ اکیلا مسکرایا اور کہا، جب آپ ایک ہی لطیفے پہ بار بار نہیں ہنس سکتے تو ایک ہی مسئلے یا ایک ہی پریشانی پر بار بار کیوں فکر مند ہو جاتے ہیں؟ انسان کو چاہیے کہ ہر دکھ، ہر تکلیف کا ہنس کر سامنا کرے۔ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، ان میں پریشان ہونے اور رونے دھونے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، ان کا دلیری سے ہنس کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر انسان ہر حال میں مسکرانا سیکھ لے تو کوئی پریشانی، کوئی مشکل اس کے سامنے زیادہ دیر نہیں رک سکے گی۔ دوستو، اگر آج تک آپ لوگوں کا کوئی بھی کام نہیں بن رہا اور آپ اس کی وجہ سے پریشان ہیں تو آج اس عمل کی برکت سے اپنے کام کو، اس مقصد کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے۔ جس عمل کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو بڑی توجہ سے اور دھیان سے سن لیں کہ کیسے کرنا ہے تاکہ بعد میں پریشانی نہ بنے۔ ویڈیو کو پورا لازمی دیکھ لیا کریں، ہم نے سب کچھ بتایا ہوتا ہے، کیونکہ ہزاروں کے حساب سے ہمیں کمنٹس آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، تو سب کو ایک ہی بندہ ریپلائی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ آپ لوگ ویڈیو کو پورا لازمی دیکھ لیا کریں، ہم نے ہر بات ویڈیو میں بتائی ہوتی ہے اور آپ کو پوچھنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی، لیکن کچھ لوگ ویڈیو کاٹ کر دیکھتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ بھی ان کے پلے نہیں پڑتا اور پھر بعد میں ہمیں میسیجز کر کے پوچھتے رہتے ہیں۔ عمل بڑی توجہ سے نوٹ فرمائیں کہ ایک چمچ چینی کا آپ لوگوں نے لے لینا ہے، بڑا چمچ لے لیں۔ اب اس پر آپ لوگوں نے 13 مرتبہ نعت علی پڑھ لینی ہے۔ نعت علی جو آپ لوگ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہے۔ نعت علی چینی کے چمچ پر 13 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ جب 13 مرتبہ
ناد علی پڑھ لیں اولو آخر درود شریف کے ساتھ، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس چینی کے چمچ پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اس چینی کے چمچ پر پھونک مار کر اس چینی کا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے نمبر پر وہ چینی یا تو آپ لوگ چینٹیوں کو کھلا دیں، کیڑے مکوڑوں کو کھلا دیں کیونکہ چینٹیاں بڑی شوق سے چینی کھاتی ہیں، یا گھر میں کوئی میٹھی چیز بنائیں اور وہ چینی کا چمچ اس میں ڈال کر وہ میٹھی ڈش جو آپ نے بنائی ہے باہر بچوں میں بانٹ دیں، یا کسی فقیر کو کھلا دیں، یا اپنے آس پاس ہمسایوں میں تقسیم کر دیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ میٹھے چاول گھر میں بنا لیتے ہیں یا کوئی بھی میٹھی ڈش بنا لیتے ہیں تو اس میں ظاہر سی بات ہے چینی آپ لازمی ڈالیں گے، تو وہ جو ایک چمچ آپ نے عمل کیا ہوگا وہ چینی کا چمچ بھی اس میں مکس کر دینا ہے، اور جب وہ ڈش تیار ہو جائے، وہ چیز بن جائے، تو وہ باہر آپ لوگوں نے بچوں میں، بڑوں میں یا اپنے ہمسایوں میں اس چیز کو آپ لوگوں نے تقسیم کر دینا ہے۔ اور جب وہ چیز آپ بانٹنے لگیں تو بانٹنے سے پہلے اللہ سے دعا کر لیں کہ اے اللہ میرا آج کا یہ عمل قبول فرما، میری حاجت کو پورا فرما، میرے مقصد کو پورا فرما، اور میرے دل میں جو بھی حاجت ہے، جس کام کو میں لے کر پریشان ہوں اس کو پورا فرما دے۔ دوستو آج کا یہ عمل آپ لوگوں نے بس اس طریقے سے کر لینا ہے، اللہ کے حکم سے آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں تو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں، میں تو دن رات پڑھتا رہتا ہوں لیکن میرا کچھ نہیں بنا، مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، یہ سب فضول ہے، تو میری ان سے گزارش ہے کہ جب تک آپ کا اللہ پر پورا یقین نہیں ہوگا، آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی شک رہ جائے گا، تو آپ کا کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہوگا اور نہ ہی ان وظیفوں سے کوئی فائدہ ہوگا۔ اس عمل کو کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر پورا یقین رکھیں اور یہ عمل آپ لوگ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی مراد پوری ہو جائے گی۔ میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں بہنوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، ان کو شیئر کرتے ہیں۔ دوستو ہمارے ساتھ تعاون لازمی کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمیں بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے، کیونکہ ہم لوگ آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اچھے اچھے وظائف لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو پھر ہمیں بھی دکھ ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے، شیئر ضرور کر دینا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔